نقصان سے بچاؤ کا ذریعہ بننے والے صبح و شام کے اذکار۔ سائل کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین اور بھائیوں کی جانب سے کوئی خاص دعا پڑھے تو اس کا کیا حکم ہے؟ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص صبح کے وقت وہ خاص دعا پڑھ لے تو شام تک اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور جو شخص شام کو پڑھ لے تو صبح تک اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ دعا کے الفاظ یہ ہیں: بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ کچھ کتابوں میں یہ بھی منقول ہے کہ ابو درداء رضی اللہ عنہ یہ دعا پابندی سے پڑھا کرتے تھے، اور جس علاقے میں ابو درداء رضی اللہ عنہ رہائش پذیر تھے وہاں پر آگ بھڑک اٹھی تو آپ کے گھر کے ارد گرد سب مکان جل گئے، لیکن آپ کا گھر بالکل سلامت رہا۔ تو کیا اس بارے میں کوئی صحیح حدیث وارد ہے؟ اور کیا یہ دعا انسان اپنے گھر والوں کی طرف سے پڑھ سکتا ہے؟ براہ کرم رہنمائی فرما دیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سب سے پہلی بات، سعال میں مذکور دعا نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے، جیسا کہ اہل علم نے اس کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ ابان بن عثمان بیان کرتے ہیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: جو شخص 3 بار یہ کہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اللہ کے نام سے میں صبح یا شام اسی کی پناہ میں آتا ہوں، اس کے نام سے زمین و آسمان میں کوئی چیز بھی نقصان نہیں دے سکتی، اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے، تو اسے صبح تک کوئی اچانک پہنچنے والی تکلیف نہیں پہنچے گی، اور جو یہ کلمات صبح کے وقت کہے تو شام تک اسے اچانک پہنچنے والی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ راوی کہتے ہیں کہ ابان بن عثمان پر فالج کا حملہ ہو گیا، اور ایک آدمی جس نے ابان سے یہ حدیث سنی تھی ابان کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھے جا رہا تھا، تو ابان نے پوچھا تم میری طرف کیسے دیکھ رہے ہو؟ اللہ کی قسم میں نے عثمان پر جھوٹ نہیں بولا، اور نہ ہی عثمان رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر جھوٹ بولا تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ جس دن مجھ پر فالج کا حملہ ہوا ہے میں غصے میں تھا اور یہ دعا پڑھنا بھول گیا تھا۔ ابو داؤد حدیث نمبر 5088، اور ترمذی رحمہ اللہ نے اس روایت کو حدیث نمبر 3388 میں ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے: جو شخص روزانہ 3 دفعہ صبح اور شام یہ کہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اللہ کے نام سے میں صبح یا شام اسی کی پناہ میں آتا ہوں، اس کے نام سے زمین و آسمان میں کوئی چیز بھی نقصان نہیں دے سکتی، اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے، تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ روایت ذکر کرنے کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ حدیث حسن اور غریب ہے۔ اس حدیث کو ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 338 میں، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابو داود میں صحیح قرار دیا ہے۔ ڈاکٹر عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں یہ دعا ان عظیم اذکار میں سے ہے جن کی ہر مسلمان کو صبح اور شام کے وقت پابندی کرنی چاہیے، تاکہ اللہ رب العزت کے حکم سے اچانک پہنچنے والی بلاؤں، مصیبتوں اور نقصانات وغیرہ سے وہ شخص محفوظ رہے۔ قرطبی رحمہ اللہ اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صادق و امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اس پر ہمیں دلیل اور تجربے ہر 2 طرح سے اطمینان ہے، کیونکہ میں نے جب سے یہ روایت سنی تھی میں پابندی سے یہ دعا پڑھا کرتا تھا، پھر جب مجھ سے چھوٹ گئی تو مجھے مدینہ میں رات کے وقت ایک بچھو نے ڈس لیا۔ میں نے خوب غور و فکر کیا تو مجھے یاد آیا کہ آج میں نے ان کلمات کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی پناہ حاصل نہیں کی تھی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے شیخ ابن علان کی کتاب الفتوحات الربانیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 100۔ یہ دعا پڑھنے کے لیے سنت یہی ہے کہ صبح و شام 3 دفعہ اسے پڑھا جائے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے پڑھنے کے لیے یہی عادت بتلایا ہے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص بھی اللہ رب العزت کا نام لے کر اس کی پناہ میں آتا ہے تو اسے آسمان یا زمین کسی بھی جانب سے کوئی مصیبت نہیں پہنچتی۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان وَهُوَ السمیع العلیم، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی باتوں کو سننے والا ہے، بندوں کے افعال جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے کسی کا کوئی عمل، چاہے وہ زمین میں ہو یا آسمان میں، اللہ سے اوجھل نہیں ہو سکتا۔ نیز صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کل رات ایک بچھو نے ڈس لیا ہے۔ تو اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر تم شام کے وقت کہہ دیتے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں تمام مخلوق کے شر سے اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے اسی کی پناہ چاہتا ہوں، تو تمہیں یہ بچھو نہ ڈستا۔ مسلم حدیث نمبر 2709۔ اور اسی طرح ترمذی کی ایک روایت میں ہے، جو شخص شام کے وقت 3 بار یہ کلمات کہہ لے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں تمام مخلوقات کے شر سے اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے اسی کی پناہ چاہتا ہوں، تو اس رات کوئی بھی زہریلی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ترمذی حدیث نمبر 3604۔ حدیث کے عربی متن میں الحمۃ کا لفظ ہے، جس کا معنی ہے کوئی بھی زہریلی چیز، مثلا بچھو وغیرہ۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے سہیل بن ابو صالح مذکورہ حدیث کے راوی کی یہ روایت ذکر کرنے کے بعد تذکرہ کیا کہ سہیل بن ابو صالح کہتے ہیں، ہمارے تمام بچوں اور دیگر گھر والوں نے یہ دعا سیکھی ہوئی تھی، چنانچہ سب گھر والے روزانہ ہر رات کو یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ ایک رات ایک بچی کو بچھو نے ڈس لیا تو بچی کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ یہ حدیث اس دعا کی فضیلت کے لیے دلیل ہے، چنانچہ جو شخص شام کے وقت یہ دعا پڑھ لے تو وہ اللہ رب العزت کے حکم سے سانپ کے ڈسنے سے یا بچھو وغیرہ کے ڈسنے سے محفوظ رہتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فقہ الادعیہ والاذکار، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 12، 13 اور 14۔ اللہ رب العزت کے حکم سے نقصانات اور مصیبتوں سے بچاؤ کا ذریعہ بننے والے اذکار میں عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ کی روایت بھی شامل ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم ایک اندھیری اور سخت بارش والی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلے تاکہ آپ نماز پڑھا دیں، تو ہم نے آپ کو تلاش کر لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے پوچھا، کیا تم نے نماز پڑھ لی ہے؟ تو اس پر میں نے کچھ نہیں کہا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کہو۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ دوسری بار پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کہو۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ تیسری بار آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کہو۔ تو میں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہوں؟ اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس صبح اور شام 3 دفعہ پڑھ لیا کرو، یہ صورتیں تمہیں ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی۔ ابو داؤد حدیث نمبر 5082، ترمذی حدیث نمبر 3575، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن، صحیح اور غریب قرار دیا ہے، جبکہ امام نووی رحمہ اللہ نے اسے الاذکار صفحہ نمبر 107 میں صحیح الاسناد کہا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ دعائیں اور اذکار اللہ رب العزت کے حکم سے مسلمانوں کو ہمہ قسم کے نقصان اور تکلیف سے تحفظ فراہم کرتی ہیں، تاہم یہ تحفظ اللہ رب العزت کی مشیت کے ساتھ منسلک ہے۔ چنانچہ اگر کسی شخص کو ان اذکار کے پڑھنے کے باوجود کوئی تکلیف پہنچ جائے تو یہ اللہ کی مشیت اور فیصلے کے تحت ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کمال حکمت اور اس کی بنائی ہوئی تقدیر کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اس کے پہرے دار انسان کے آگے پیچھے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 11۔ اس آیت کی تفسیر میں عکرمہ رحمہ اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں
کہ یحفظونہ من امر اللہ سے مراد وہ فرشتے ہیں جو انسان کو آگے پیچھے سے تحفظ فراہم کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کی طرف سے تقدیری فیصلہ آ جائے تو کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں۔ اسی طرح مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہر انسان پر ایک موکل فرشتہ ضرور ہوتا ہے۔ یہ فرشتہ اس انسان کو سوتے اور جاگتے جناتی یا انسانی شیطانوں سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ چنانچہ کوئی بھی چیز انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے آتی ہے تو یہ موکل فرشتہ اسے کہتا ہے الٹے قدموں واپس ہو جاؤ، لیکن جو چیز اللہ کے حکم سے آئے تو وہ اس انسان کو پہنچ کر رہتی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 438۔ دوسری چیز، اہل خانہ کی طرف سے دعا کرتے ہوئے ان کی نمائندگی کرنا، تو یہ ان کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ زندہ افراد کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے اذکار کرنے کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ جو چیزیں ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں ان کی خود ہی پابندی کریں اور اپنے آپ کو ذکر الہی سے غافل مت کریں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اپنے رب کو دل میں عاجزی سے اور خوف سے اور بلند آواز کے بغیر الفاظ سے صبح و شام یاد کیجیے اور غافل لوگوں میں سے مت ہو جائیے۔ بے شک جو تیرے رب کے نزدیک ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 205 اور 206۔ اس حوالے سے تیسری بات، ابو درداء رضی اللہ عنہ کے مکان کے ارد گرد والے گھروں کے جل جانے والا قصہ سوال میں مذکور ذکر بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم سے منسلک ہو کر نہیں آیا، بلکہ ایک اور دعا کے ساتھ اس قصے کا ذکر ملتا ہے۔ چنانچہ طلق بن حبیب کہتے ہیں کہ ایک شخص ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا ابو درداء تمہارا گھر جل گیا ہے، تو ابو درداء رضی اللہ عنہ نے جواباً کہا میرا گھر نہیں جلا، اللہ رب العزت میرے گھر کو نہیں جلائے گا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دعا سنی ہے، جو شخص اس دعا کو دن کی ابتدا میں پڑھے تو اسے شام تک کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی، اور جو شخص شام کو یہ دعا پڑھ لے تو اسے صبح تک کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی۔ دعا کے الفاظ یوں ہیں اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش العظیم ما شاء اللہ کان وما لم یشأ لم یکن لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ على كل شيء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شيء علما اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر كل دابۃ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ اس دعا کو ابن السنی نے عمل الیوم واللیلہ صفحہ نمبر 57 میں، امام طبرانی رحمہ اللہ نے الدعاء صفحہ نمبر 343 اور امام بہقی رحمہ اللہ نے دلائل النبوہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 121 میں اغلب بن تمیم، حجاج بن فرافسہ، طلق بن حبیب کی سند سے بیان کیا ہے۔ ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث ثابت نہیں ہے، اس کی سند میں اغلب نامی راوی ہے جس کے بارے میں یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کہتے ہیں لیس بشیء، یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ منکر الحدیث تھا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے العلل المتناہیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 352۔ نیز حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اسے نتائج الافکار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 401 میں ضعیف قرار دیا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کی سند سخت ضعیف ہے، اس کی سند میں راوی اغلب کے بارے میں امام بخاری وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ منکر الحدیث تھا، جبکہ حجاج بن فرافسہ بھی کمزور راوی ہے۔ السلسلۃ الضعیفہ حدیث نمبر 6420۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 126587۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔